अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, आज का इंसान जो है, इंसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, बहुत बड़ी तादाद जो है, वो एक बेचैनी का शिकार है। बेचैनी जैसी लाइफ गुजार रहे हैं। उनको ज़हनी सुकून और कल्बी सुकून मयसर नहीं है। वो अच्छी लाइफ इस वजह से इत्मीनान बख्श अच्छी लाइफ नहीं गुजार पा रहे। आज इस बात को पेश नज़र रखते हुए हमने बहुत अहम सब्जेक्ट का, बहुत अहम टॉपिक का अपनी डिस्कशन के लिए बहुत अहम टॉपिक का इंतखाब किया है। और उसको वो टॉपिक है कि हम लोग कैसे अपने अंदर पाई जाने वाली बेचैनी को, एंग्जाइटी को और बेइत्मीनानी को कैसे काबू पाएं, और कैसे एक जो पर्सनल ग्रोथ है, अपनी ज़ाती और शख्सी डेवलपमेंट जो है, कैसे उनको मुमकिन बनाए। इस बात को मौजूए बहस बनाते हुए हमने ऐसी 6 बहुत अहमियत की हामिल चीज़ों का और टिप्स का इंतखाब किया है कि जो हमारी ज़िंदगी के इंतहाई अहम और अहम तरीन लाइफ लेसन्स हैं। हम जो ज़िंदगी के अहम तरीन असबाक हैं, हम उन असबाक के ऊपर, और वो सिर्फ 6 हैं, हम उन पे बात करेंगे। हर एक उनमें से बेपनाह अहमियत का हामिल है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे 6 इंतहाई अहमियत के हामिल ज़िंदगी के असबाक हैं जो हमें एक तरफ ज़हनी सुकून मुयस्सर करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी शख्सी डेवलपमेंट का और ग्रोथ का सबब बनते हैं। उनमें सबसे पहला है अपने आप को कबूल कर लेना। अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, ये पहला और अहम तरीन लाइफ लेसन्स है। इस वजह से बेशुमार लोग अपने आप को कबूल नहीं करते, और वो क्या कहते हैं, अपने ऊपर तनकीद करते रहते हैं। और अपने ऊपर तनकीद करते रहना और ज़िंदगी से गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत और डिमांड्स वाबस्ता करना, ये वो चीज़ें हैं कि जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा अदम इत्मीनान का शिकार करती है। हमें इनसे अवॉइड करना है, इनसे बचना है, और अपने आप को टोटली और कुल्ली तौर पे बग़ैर जजमेंट के, बग़ैर तनकीद के अपने आप को मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे एक्सेप्ट करना है। और सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर रहम दिली, और अपने सेलिब्रेटिंग इम्परफेक्शन। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे परफेक्ट इंसान नहीं बनना है और किसी सूरत नहीं बनना। आई एम वेरी हैप्पी। और ये जो अपने ऊपर तनकीद का जो अमल है, इसको स्टॉप करना। हम अपने आप को कबूल कर लेंगे तो फिर हमें ज़हनी सुकून मैसर आएगा, फिर हमें तरक्की मैसर आएगी। एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ होलिस्टिकली विदाउट जजमेंट, अपने आप को कुल्ली तौर पे कबूल कर लेना, ये पहला इंतहाई इम्पोर्टेंट लेसन है। और दूसरा है इंक्रीजिंग माइंडफुलनेस। ये एक माइंडफुलनेस क्या होता है? देखिए, हम सारों का एक माजी है, उसमें बहुत सारे गलत काम हुए हैं, बहुत सारी हमसे ज्यादतियाँ हुई है, लेकिन हमने उन रेगरेट्स का, हमने उन पछतावों का शिकार नहीं होना, उनसे सबक सीखना है। और सबक को पल्ले बांधे, पछतावों को जाने दे, और मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करे और प्रिपरेशन करे, लेकिन वरी न करे। आज के ऊपर और लम्हाए मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज करनी है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। और देखिए, ये है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ये है हमारे, अगर हम आज पे तवज्जो मरकूज करेंगे, हम ज़्यादा रिजिलियंट हो जाएंगे, हम ज़्यादा चैलेंजेस का मुकाबला जवाबर्दी के साथ, पुख्ता अज़्म व इस्तक़लाल के साथ
اور کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم مضبوط انسان بن جائیں گے، اور پھر کیا ہے، ہمارے ذہن کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت بہتر انداز کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جب ہم ماضی کے پچھتاووں سے نکلتے ہیں، جب ہم مستقبل کے اندیشوں سے نکلتے ہیں، جب ہم آج کے اوپر اور لمحہ موجود کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں، تو یہ ہم نے دوسرا انتہائی امپورٹنٹ لائف لیسن ہے، زندگی کا سبق ہے۔ جبکہ تیسرا ہے فریڈم آف فرگیونیس، معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اور یہ جو تلخی اور غصہ اور الزام، اور یہ جو تلخی اور یہ جو غصہ اور یہ جو الزام اور یہ جو بغض ہم اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں، یہ ہمیں بے سکون کر دیتے ہیں، ہمارا سکون کو غارت کر دیتے ہیں، اور ہماری شخصی ترقی کو روک دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے، ڈیڈ لاک لگا لیتے ہیں۔ ہم نے معاف کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے۔ فارگیو اینڈ سیک فرگیونیس، معاف کرنا ہے، معافیاں مانگنی ہے، تاکہ یہ سارا واش ہو جائے، اور پھر ہم لوگ ایک معصوم بچے کی طرح ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے بلڈ کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی بات ہے ایمبریسنگ، چوتھا انتہائی امپورٹنٹ لائف لیسن ہے ایمبریسنگ چینج اینڈ انسرٹینٹی۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کو قبول کیجئے۔ زندگی کے اندر سب سے اہم چیز، دنیا کے اندر سب سے اہم چیز تبدیلی ہے۔ تبدیلی کو کوئی روک نہیں پایا، آئندہ بھی رکے گی نہیں۔ ہم نے تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ ایمبریس دا انسرٹینٹی، ایمبریس دا چینج۔ اور اس لیے کہ دیکھیے، زندگی ہمارے اوپر بہت غیر متوقع حالات کریٹ کرتی ہے، اور پریشان ہو جاتا ہے انسان، جو کہ اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو زندگی کے بہت ہی غیر متوقع اور بظاہر غیر کہہ لے کہ غیر پسندیدہ جو چیزیں، جو صورتحال ہمارے ساتھ پیش آتی ہے، آپ اس سے نہ گھبرائیے گا، جو ہے جواں مردی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجئے، اور اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیں، تبدیلی اناوائڈیبل ہے، انونسیبل ہے، اور تبدیلی کو نہ کوئی روک پایا ہے، نہ کوئی روک پائے گا۔ ہم تبدیلی کو قبول کرتے ہیں۔ تبدیلی ہمارے لیے جو نئے چیلنجز لے کر آئی ہے، نئی مشکلات لے کر آئی ہے، جو کرو بال زندگی نے ہم نے اوپر پھینکا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس کو مینج کریں گے، اور اس کو مینج کرنے کے بعد ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے، ہماری جو خود اعتمادی کا لیول ہے، پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس وجہ سے، اور پھر جو تبدیل شدہ صورتحال ہے، اس کے اندر نہ صرف جو چیلنجز تو ہے، مشکلات تو ہے جن پہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن اس کے اندر نئی اپرچونٹیز ہیں، نئے مواقع ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ لگے گا۔ ان نئے مواقع کو تلاش کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا میری اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو بدلے ہوئے حالات، جو مشکلات سے ہم سامنا کریں گے، اس کی وجہ سے ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے، ہمارا جو خود اعتمادی کا لیول ہے، اس کے اندر بہت اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ہمیں پانچویں بات ہے گیونگ اینڈ ریسیونگ گریٹیٹیوڈ۔ ہم نے شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے، ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے۔ شکر گزاری کس بات کی؟ شکر گزاری اس بات کی کہ اگرچہ میرے پاس ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن میرے پاس بعض بہت قیمتی چیزیں مجھے ملی ہے۔ میری لائف ہے، میری ہیلتھ ہے، میرے اعضاء ہیں، میرے آرگنز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اربوں ڈالرز کے اندر نہیں خریدی جا سکتی، لہٰذا میں ان پہ شکر گزار ہوں۔ اگرچہ میرے پاس کئی چیزوں کی کمی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے بہت قیمتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میری لائف کے اندر کچھ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، تو ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بہت سارے چیلنجز سے اور مشکلات سے بچایا ہوا بھی تو ہے نا، تو پھر میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں۔ اور پھر آگے چھٹی اور آخری انتہائی اہم جو زندگی کا سبق ہے، وہ یہ ہے
پرسو ایک میننگ اینڈ پرپز، ہماری زندگی کے اندر ایک مقصد کا ہونا، مقصد حیات ہونا، گریٹ کاز ہونا کہ ہاں بھائی میرا وجود اور میری زندگی نہ صرف میرے لیے بلکہ بعض اور نیڈی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ میں اس کام کو بھی کرتا ہوں اور کرتی ہوں تاکہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میری زندگی ایک جانور کی طرح نہیں ہے، ایک ایسی نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے، بلکہ میرا وجود لوگوں کے لیے بھی مفید ہے، اور یہ میرا زندگی کا گریٹ کاز ہے اور پرپز ان لائف ہے۔ دیکھیے یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو انتہائی اہم اور اہم ترین زندگی کے اسباق ہیں۔ اگر میں اور آپ ان کو قبول کریں گے، اگر میں اور آپ ان کے اوپر چلیں گے، ہم لوگ ایک ہم ذہنی سکون پائیں گے، اور دوسرا ہماری جو پرسنل گروتھ ہے، ہماری جو ترقی اور خوشحالی ہے، اس کا جو انشاءاللہ ایک نیا سفر شروع ہوگا جو ہماری حیات تک جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔